معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک مرتبہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے عزیز مسلمانوں، جو بھی میری اس گفتگو کو سن رہا ہے، میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر انسان جانتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جب بھی اس کو محبت، اس کو الفت کی بات ہوگی اور محبت کی کتاب پڑھی جائے گی تو عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہوگا۔ اور جب بھی اس کو محبت کی بات آتی ہے تو ہر اہل علم اور ہر مسلمان جو بھی خدا و رسول اور اسلام سے لگاؤ رکھتا ہے، دین اسلام میں کچھ جانکاریاں اسے ہوتی ہیں، تو اس کا دل و دماغ، اس کا ذہن و فکر یک بارگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محبت کے میدان میں اس قدر اذیتیں اٹھائی ہیں کہ آپ کے گلے میں ظالموں نے رسی کا پھندا ڈال دیا تھا اور ان کی مقدس پیٹھ پر اس قدر کوڑے برسائے کہ پشت مبارک لہو لہان ہو گئی، آپ کی پشت پر خون نکلنے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کافروں نے اتنا وزنی پتھر رکھ دیا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل پڑی۔ اللہ اکبر! ایسا سخت امتحان، اتنا سخت امتحان کہ پورا کافروں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، تو پورے ایک وسیع میدان میں سارے لوگ جمع ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کے گھسیٹتا ہوا لایا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے گرم ریت پر گھسیٹتے ہوئے بری طریقے سے اذیتیں دی گئیں، تکلیف دی گئی، اور آپ کا جو بطن مبارک ہے وہ بھی چھل گیا، اور پھر آپ کی پیٹھ پر بے جا کوڑے برسائے گئے، اور پھر سخت دھوپ میں اور گرم ریت پر زخمی پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا۔ مگر زمین و آسمان گواہ ہے کہ خدائے اور زمین و آسمان کے سوا خود زمین و آسمان کا رب، پورے کائنات کا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب اس بات پر گواہ ہے کہ اس بے کسی اور بے بسی کے حالت میں بھی آپ کی زبان پر کلمہ حق جاری رہا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو کر علم جہاد بلند کیے رہے اور اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، اسلام سے الٹے پاؤں پھرے نہیں، اور بلند آواز سے پڑھتے رہے اور زبان حال سے یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں مصطفیٰ کے
جام محبت کا مست ہوں، وہ نشہ نہیں جسے کہ ترسی اتار دے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کا کتنا عظیم صلہ ملا کہ عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت آزمائش و بلا سے گزر رہے، اور ان بلاؤں سے گزرنے کے بعد بھی دامن اسلام کو نہ چھوڑا، مگر اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم کو نہ چھوڑا، تو اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام حاصل ہوا، اور کتنا ہی عظیم صلہ ملا کہ صحابہ اکرام آپ کی عزت و تکریم فرمایا کرتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو یا سیدی بلال کہہ کر کے مخاطب ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ پیارے آقا و مولا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی الفت کا بدلہ تھا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور سراپا نور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک طبیعت علیل تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری ملاقات کے بعد جب چلے تو آپ کی نظر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوے پر تھی۔ پیارا آقا کے تلوے پر نظر تھی، تلوے کا جلوہ دیکھتے رہے اور بار کرم سے رخصت ہوتے رہے۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے، مگر نگاہوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوے کا جلوہ سمایا ہوا تھا۔ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور بیٹے نے آ کر یہ خبر سنائی کہ محبوب خدا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تازہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک کا تلوہ شریف دیکھا تھا، اور وہی ان کی آنکھوں میں سمایا ہوا اور بسا ہوا تھا، تو بس چیخ اٹھے اور یہ دعا مانگی، اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدن، یعنی یا اللہ تعالیٰ میری آنکھ چھین لے، یعنی مجھے اندھا کر دے تاکہ میں ان آنکھوں سے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھوں۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ اندھے ہو گئے۔ اس حدیث شریف کو عاشق رسول ہم سب کے رضا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں کچھ اس طرح کہا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ یہ کتنے محبت اور الفت والے لوگ تھے۔ تو ہم لوگوں کے لیے واقعی ایک کرینہ اور ایک محبت کا معیار ان لوگوں سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے سرسار، اس قدر غرق تھے کہ اپنی اتنی انمول نعمت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازی آنکھیں، ان کی تک پرواہ نہ کی، بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں سے دیکھیں گے کہ صاحب تو ان آنکھوں کو چھین ہی لے مالک۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور پوری امت کے دل میں اپنے پیارے حبیب دانہ غیوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت گامزن فرمائے، اور اپنے محبوب کی محبت میں سرسار رہ کر غرق ہو کر دنیا سے بھیجے۔ مالک ہر مسلمان کی، ہر عاشق رسول کی قبر کو، اس کی مٹی کو نمناک فرمائے، آمین بجاہ النبی علیہ امین۔ السلام علیکم۔